ہوگا پھر پھیلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے۔ ہوگا، لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا، کسی خطے سے ہوگا۔ وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجیے پہلے، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں، یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، لوح قلب پر نقش ہو جائیں۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی روایت ہے، ان عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نماء عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بایلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے۔ یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا، پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو۔ 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا تھا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں تھا، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز، عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا، قتل کیا۔ اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے، کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے۔ واپس لینے والا گرم کرد خون تھا، صلاح الدین ایوبی۔ تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر۔ اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں تو 38 برس تو ہو گئے،
لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے. لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی. یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے. خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے. کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے. ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں. وہ ایک صوبہ ہے، خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا. پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے. باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے. ہاں غلام تھے بیچارے یا نوجوان تھے. نوجوانوں پر بزرگوں کو خود ہی حق حاصل ہوتا ہے، جو چاہے کرے. اور غلام تو ملکیت ہوتا ہے، زندہ کا ذبح کر دے تبھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو جو بیت رہی تھی بلال پر، ابو فقی پر، زنیرہ پر، جو ان پر بیت رہی تھی، جو خباب پر بیت رہی تھی، جس طرح ہلاک کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی تھی. لیکن کیا اس کا یہ بالواسطہ ایذا محمد کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار. لیکن آپ ان سے بھی کیا کہیں، فصبروا فصبروا فصبروا. جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی ٹارچر کی ہے. جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو. ہاتھ میں ایک مورتی ہے. جب تنگ آ گیا، ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. انہوں نے تھوک دیا، برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر. کتنی تکلیف پہنچی ہوگی ان کو. لیکن آپ گزر رہے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت میں. یہ سیرت کوئی بلاتا سناتا ہے، یہ سیرت. یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 4 اونٹ نر سانڈ، اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا، ایک سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ، دوسرے سے دوسری ٹانگ. انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے اڑ جیسے قسم کے. یہ دین ایسے ہی قائم نہیں ہوا. عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا. اور سنیے، 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید ہے، 3 برس. اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کریں. یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے، راشن ملتا ہے، جیسا بھی ملتا تو ہے نا. اور لیڈروں کے لیے تو کلاس A کلاس B کلاس ہے. آپ تو ان کا تو لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحت افزا مقام سے تشریف لا رہے ہیں. وہاں کیا تھا؟ ٹوٹل بائیکاٹ. ایک گھاٹی، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، دونوں طرف جو ہے پہرے، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی. اور پورا خاندان بنی ہاشم، وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ قبائلی زندگی تھی نا. بنو ہاشم چونکہ حضور کو پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا. ہاں آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی. ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے. ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ کچھ اپنے رویے کو بدلے. آپ نے فرمایا چچا جان، اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ ہے استقامت. اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت جو معاملہ ہوا، جب وفد آیا ہے
کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ ابو طالب نے بلایا اس کو، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا جان اب تو یا یہ بات پوری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، اسی میں ختم ہو جاؤں۔ 12 شیب بنی ہاشم میں 3 برس اس حال میں گزرے ہیں، ٹوٹل بائیکاٹ، کوئی کھانے پینے کی۔ کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلا حکیم بن حزام تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور بعد میں ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ کے وہ رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کر کوئی چیزیں کھانے پینے کی دے آئے تو دے آئے، بس اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا۔ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی، تو آپ طائف گئے ہیں۔ شاید وہاں کے 3 سردار تھے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا۔ یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں تھی، باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے، تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر بھی ساتھ نہیں، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں۔ تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے، جاؤ چلے جاؤ۔ ایک کہتا ہے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ 3 دن کی یہ سختی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے، اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے یہاں، ٹھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو، اب وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں، یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے۔ ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے ہیں، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کی، وہ کلیجے کو چیر جانے والی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، الا من تکلنی الا بعید یتجہمنی او الا عدو ملکت امری، مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے، مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار، لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا ہے، اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو سو سر تسلیم خواہ میں جو مزاج یار میں آئے۔ واپس آئے ہیں تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا، باہر ہی آپ نے ڈیرا لگایا، زید بن حارثہ کو بھیجا، فلاں شخص کے پاس جاؤ کہ تم اگر امان میں لے لو محمد کو تو محمد آ جائیں، تمہیں تو میری یہ پوزیشن نہیں ہے، میں
قریش کے مقابلے میں امان نہیں دے سکا، دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی کچھ ایسے جواب دے دیا، تیسرے کے پاس جب گئے حضرت زید مطعم بن عدی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں محمد کو، وہ آ جائے مکے میں۔ حضور سے آگے کہا، حضور نے فرمایا نہیں جا کر کہو، آ کر لے کر جا۔ کیوں؟ کیا پتا اچانک جو ہے میرے داخل ہوتے ہی کوئی مجھ پر حملہ کرے، قتل کرے۔ وہ تو یہ کہہ سکے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم نے جو ہے امان دی ہے، I never knew it۔ اب یہ قبیلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک نے امان دے دی، سب کی طرف سے امان، لہذا حضور نے فرمایا آ کر لے کر جاؤ۔ وہ اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے اور پھر لے کر گیا حضور کو، کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں، لوگوں سن لو محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کو مکے کے اندر پھر 2.5 سال مزید رہنے کا موقع ملا ہے، اور اتنا بڑا احسان آپ نے مانا پھر مطعم بن عدی کا کہ غزوہ بدر میں جب 70 اسیر تھے قریش کے حضور کے پاس، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی کیسی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے اس میں، جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں آخری رسول اور میری یہ 15 برس کی کمائی ہے۔ اس پر کہا حضرت ابوبکر نے، وہ پیردار کی حیثیت سے کھڑے تھے، کہ حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی، کیسی لاش، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے، کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ نے؟ اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، یہ حمزہ کون ہے؟ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ داد بھائی ہے، ساتھ کا کھلا ہوا ہمجولی ہے، اور اس کی لاش ہے۔ جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک ہمارا ماحول بدلا ہوا تھا، تب وہ بات سامنے آ گئی۔ جب آپ مدینے واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انصار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے۔ بدر میں مہاجرین تو میرے خیال 4تھائی تھے نمبر کے اندر، 3/4 تو انصاری تھے۔ اسی طریقے سے احد کے اندر معاملہ ہے، تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا۔ آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ اس پر پھر صحابہ نے، انصار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے ہاں بھیجا، وہ سگی بہن تھی، وہاں انہوں نے جا کے بھی تعزیت کی بہن کی۔ غزوہ احزاب کا آپ نے سنی لیا، اسوہ رسول پر نہ معلوم کیا کیا باتیں چیزوں میں مشہور ہو گئی ہیں۔ اسوہ کا لفظ آیا کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ احزاب میں۔ وہ اسوہ کیا تھا؟ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے تو خندق کھود رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے ہیں، پتھریلی زمین تھی، ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا، تو حضور نے جو ہے 3 دفعہ جو اس کی مطلب لگائی تب ٹوٹا ہے۔ لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، پورا محاصرہ تھا، 12,000 کا لشکر گھیرے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلا تو نہیں ہوتے، باہر جاتے تھے قضاء، اس کا کوئی امکان نہیں۔ شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا۔ ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں۔